حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسب روایت حضور اشرفی میاں علیہ رحمہ کی دو اشعار: تیرے میں کدے میں ساقی یہی دل کی آرزو تھی، کہ ملے وہ جام رنگی مجھے جس کی جستجو تھی، جو گلی میں تیری ہوتا میں ذلیل و خوار و رسوا، مجھے آر کچھ نہ آتی میری اس میں آبرو تھی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دودھ مانے نور بخشیہ سامانیہ، فخر چشتیہ، سلطان الاصفیہ، برہان الاتقیہ، حضرت میر سید اشرف جہانگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شمار 8ویں صدی ہجری کے امام العرفہ والصلحاء میں ہوتا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب ایران کے سامنے، جس کا عہد سلطنت 230 سے 288 ہجری ہے، اس سے ملتا ہے، اور سلسلے طریقت سلسلے چشتیہ کے بادشاہ شیخ ابو اسحاق خراسانی چشتی تک پہنچتا ہے۔ علوم شریعت کی تکمیل کے بعد راہ طریقت پر قدم رکھتے ہی تھے کہ والد گرامی حضرت ابراہیم شاہ کا وصال ہو گیا۔ چنانچہ بڑے شہزادہ ہونے کے ناطے ریاست سمنان کے حاکم ہوئے، اور 5 سال تک بڑے امن و سکون اور عدل و انصاف کے ساتھ سلطنت کے فرائض انجام دیے۔ آپ کے دور حکومت میں ریاست میں امن و امان کی فضا بحال تھی، رعایا خوشحال تھی، عدل و انصاف کا بول بالا تھا، اور شیر اور بکری کے ایک گھاٹ پر پانی پینے کی کہاوت زبان زدِ عام تھی۔ چنانچہ مرتب لطائف اشرفی اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں: چوں اورنگ سمنا بدو تازہ گشت، جہاں از عدالت پر آوازہ گشت، بدوران عدلش ہما روزگار، گلستان شدے عدل آورد بار، اگر فیل بر فرق مور گزر، کند مور بر فیل آرد نظر، کہ این دور سلطان اشرف بود، چساں ظلم تو بر سر من رود۔ مطلب یہ ہے کہ یہ حضرت سلطان اشرف کا زمانہ ہے، اور اگر اس زمانے میں چوٹی کے سامنے سے برابر سے اگر ہاتھی گزرتا تو چوٹی اس کی طرف نگاہ اٹھاتی اور کہتی کہ دیکھو دیکھو ظلم و زیادتی مت کرنا، بلکہ یہ حضرت سلطان اشرف کا زمانہ ہے۔ بہرحال، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ولایت کی بادشاہ کے لیے چنا تھا، اس لیے آپ نے اشارہ غیبی پا کر سلطنت کی باگ و ڈور اپنے برادر عزیز حضرت سید شاہ محمد کو سپرد کی، اور والدہ ماجدہ سے اجازت لے کر طریقت کی راہ پر نکل پڑے۔ سمنان سے سمرقند و بخارا ہوتے ہوئے سندھ موجودہ پاکستان آئے، وہاں سے دہلی، اور پھر دہلی سے ریاست بہار ہوتے ہوئے بنگال بمقام پنڈوا موجودہ مالدہ بنگال آئے۔ حضرت شیخ علاء الحق والدین کی بارگاہ میں پہنچے، دربار اولائی میں شرف قبولیت پائی، 12 سال تک شیخ کی خدمت بجا لائے، تب جا کر چشمہ اولائی سے جی بھر کر سیراب ہوئے۔ پھر مرشد کے حکم سے جونپور آئے، وہاں 2 ماہ تک قیام فرمایا، جہاں کثیر تعداد میں لوگ حلقہ ارادت میں آئے۔ وہاں سے بمقام کچوچا آئے، جو اس وقت ریاست جونپور کا ایک گاؤں تھا، اور یہیں سکونت پذیر ہو کر رشد و ہدایت، تبلیغ و اشاعت کے فرائض انجام دیے۔ جہاں بڑی تعداد میں لوگ رشد و ہدایت پا کر دار اسلام میں داخل ہوئے۔ حضور مخدوم سمنانی علیہ رحمت و رضوان ایک جید عالم، مختلف علوم و فنون اور زبان کے ماہر، متقی و پرہیزگار اور صاحب کشف و کرامات بزرگ تھے۔ آپ کا دربار علماء، مشائخ، عمراء و سلاطین اور عوام سب کے لیے یکساں کھلا رہتا تھا۔ تشنگان معرفت آتے، معرفت کا جام پی کر جاتے، علماء لا ینحل علمی مسائل لے کر آتے، تشفی بخش جواب پا کر جاتے، سلاطین و عمرہ آتے اور فتح و کامرانی کی بشارت پا کر جاتے، منگتے آتے، جھولیاں بھر کر جاتے، دکھیارے آتے، دکھ درد سے نجات پا کر جاتے،
اور آج بھی آپ کا یہ روحانی فیض جاری ہے کہ جہاں نہ جانے کتنے دکھیارے اور در بدر کے بھٹکے ہوئے آتے ہیں اور شفا پا کر جاتے ہیں۔ حضور مخدوم سمنانی علم شریعت و طریقت کے بحر ذخار تھے۔ ہم عصر علماء و مشائخ اور سلاطین آپ کے فضل و کمال کے نہ صرف معترف تھے بلکہ زانوِ ادب طے کرتے تھے۔ بعد کے علماء و مشائخ نے بھی آپ کی عظمت و بزرگی کا اعتراف کیا ہے۔ ان میں سے دو تین بزرگوں اور کا میں یہاں پہ ذکر کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت محمد غوث شتاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میر سید اشرف جہانگیر زاد بوم سمنان خوابگاہ کے چوشا کے دہ از جونپور خدوے کشف و کرامات صاحب منازل و مقامات بود گلزار ابرار فارسی۔ یعنی میر سید اشرف جہانگیر کی جائے پیدائش سمنان ہے، آرام گاہ کے چوشا ہے جو ریاست جونپور کا ایک گاؤں ہے۔ آپ کشف و کرامات کی سلطنت کے بادشاہ اور معرفت کے بلند مقام پر فائز تھے۔ سلطان ابراہیم شاہ شرقی چھ سیدست کے عالی جناب و مقاصد مآب الحمدللہ کے در ہندوستان چنی مردم درآمدے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں از کاملان است صاحب کرامات و تصرف، نام سید دنادیار دفع جنات بغایت مؤثر است۔ اخبار الاخیار فارسی۔ علماء و مشائخ کے بیانات اور کتب و تاریخ و تذکرہ کے مطالعات سے حضور مخدوم سید اشرف جہانگیر علیہ الرحمہ کے علم و عرفان اور فضل و کمال کا اندازہ ہوتا ہے، مگر افسوس کی بات ہے کہ خانواہ اشرفیہ کے افراد اور سلسلے سے وابستہ اشخاص نے حضور مخدوم سمنانی علیہ الرحمہ کے علمی، عرفانی، دینی اور فلاحی کارناموں کو کما حق اجاگر کرنے میں دلچسپی نہیں دکھائی اور صرف حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے آخری جملے نام سید دنادیار دفع جنات بغایت مؤثر است پر توجہ دی۔ یعنی مخدوم صاحب کا نام اس دیار میں یعنی دیار مشرق میں جنات کے اور آصف زدوں کے بھگانے کے لیے بڑا مؤثر ہے۔ چنانچہ مخدوم صاحب کو جنات بھگانے والے پیر تک محدود کر دیا گیا۔ ساتھ ہی خوشی اس بات کی ہے کہ حضور قائد ملت سید محمود میاں قبلہ کی دلچسپی سے 2-3 سال سے اس طرف توجہ دی جا رہی ہے اور آپ کے علمی، دینی، عرفانی اور فلاحی کارنامہ کو منظر عام پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کے نتائج انشاءاللہ آئندہ 4-5 سال میں دیکھنے کو ملیں گے۔ اسی سلسلے کی کڑی حضور مخدوم سمنانی علیہ الرحمہ کی حیات و خدمات پر سلسلہ وار سیمینار کا انعقاد ہے۔ آمدم برسر مطلب حضور مخدوم سمنانی علیہ الرحمہ سلسلے چشتیہ کے مشائخ کبار میں سے تھے، مگر عمراء و سلاطین سے روابط رکھنے کی مخالف بھی نہیں تھے، بلکہ ہم عصر علماء، عمراء اور سلاطین سے آپ کے گہرے تعلقات رہے۔ یہاں پر ہم ان چند اہم عمراء و سلاطین کا ذکر کرتے ہیں جن سے آپ کے تعلقات رہے۔ سلطان ابراہیم شاہ شرقی، جس کا عہد سلطنت 1404 سے 1440 عیسوی ہے، یہ جونپور سلطنت کا پہلا بادشاہ ہے۔ بڑا نیک دل، علماء و مشائخ کا قدرداں اور رعایا پرور بادشاہ تھا۔ جب سلطان ابراہیم شاہ کو حضور مخدوم سمنانی کے جونپور آنے کی اطلاع ملی اور آپ کی بزرگی کا چرچا اس کے کانوں تک پہنچا تو وہ خود آپ سے ملاقات کے لیے آپ کی قیامگاہ پر آیا۔ دور ہی سواری سے اتر کر بڑے ادب و احترام اور انکساری سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، ملاقات سے شرف یاب ہوا، آپ کے اخلاق، اخلاص اور بزرگی سے بڑا متاثر ہوا۔ اس کے بعد آپ اپنے پورے اہل عیال کو آپ کی خدمت میں پیش کر کے اس نے حلق ارادت میں کر دیا۔ ساتھ ہی حضرت مخدوم سمنانی علیہ الرحمہ سے جونپور میں ہی سکونت اختیار کرنے کی درخواست کی تو مخدوم صاحب نے فرمایا، میں یہاں تو نہیں رہوں گا، البتہ تمہاری سلطنت کی حدود سے باہر نہیں جاؤں گا۔ امیر ملک محمود، یہ سلطان ابراہیم شاہ کے امیروں میں سے تھا۔
جب حضور مخدوم سمنانی علیہ الرحمہ جونپور سے کشوشا کے لیے روانہ ہوئے تو بھدبنڈ کے مقام پر، یہ جگہ ابھی تک مجھے ملی نہیں، بہرحال اس مقام پر اس کی ملاقات حضور مخدوم سمنانی سے ہوئی۔ دیکھتے ہی وہ آپ کا گرویدہ ہو گیا اور اپنے پورے اہل و عیال کے ساتھ آپ کا مرید ہو گیا، آپ کا ہر لحاظ سے خیال رکھا، آپ کے ساتھ ساتھ کشوشا شریف آیا، آپ نے اپنے قیام کے لیے جس جگہ کا انتخاب فرمایا اس نے اسے درست کرایا، یہی وہ جگہ ہے جسے آج روح آباد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضور مخدوم سمنانی علیہ الرحمہ کو یہ جگہ اتنی پسند آئی کہ آپ کے دل سے سبنان کی یاد چلی گئی۔ اس سلسلے میں آپ خود فرماتے ہیں، اشرف ز دل بر درکن میل سمنا کہ روح آباد سمنان است مارا، یعنی اے اشرف، سمنان کی محبت دل سے نکال دے، اس لیے کہ روح آباد ہی ہمارا اب سمنان ہے۔ یہاں پر اس بات کا ذکر کرنا دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا کہ آپ نے جس جگہ سکونت اختیار کی اسے روح آباد کا نام دیا گیا، آپ کے لیے جو خانقاہ بنائی گئی اس کا نام کثرت آباد رکھا گیا، جس حجرے میں عبادت و ریاضت فرماتے اس کا نام وحدت آباد رکھا گیا۔ کبھی آپ کچھ مریدوں اور عقیدت مندوں کے ساتھ روح آباد سے مشرق کی جانب ایک مقام پر تشریف لے جاتے اور وہاں واعظ و نصیحت فرماتے، اس کا نام دارالامان رکھا گیا۔ اور کبھی روح آباد سے شمال کی جانب ایک مقام پر تشریف فرماتے اور وہاں تصوف کے اسرار و رموز پر گفتگو فرماتے، اس کا نام روح افزا رکھا گیا۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ ان سبھی مقامات کے نام صرف لطائف اشرفی میں ملتے ہیں، جبکہ یہ مقامات ہمارے لیے نہ صرف فیوز و برکات کے حامل ہیں بلکہ تاریخ کا ایک حصہ بھی ہیں۔ کیا بہتر ہوتا کہ ان مقامات کی نشاندہی کر کے وہاں پر ناموں کی تختی لگا دی جاتی تاکہ عقیدت مند اور زائرین اس سے واقف ہوتے اور یہ آثار قدیمہ کا حصہ قرار پاتے۔ اس کے بعد نواب سیف خان، یہ اودھ کے حاکم تھے کہ حضور مخدوم سمنانی کی بزرگی کا شہرہ دور دراز تک جب پھیل گیا اور یہ بات جب اس کے کانوں تک پہنچی تو وہ آپ سے ملنے کے لیے روح آباد گئے، ملاقات سے شرفیاب ہوئے اور آپ کے حلقہ ارادت میں آئے۔ حضور مخدوم سمنانی علیہ الرحمہ بھی آپ سے بہت متاثر ہوئے اور آپ سے محبت بھی کرتے تھے۔ جب آپ اودھ کی طرف سے گزرتے تو آپ ہی کے مکان پر قیام فرماتے۔ نواب سیف خان نے آپ کو ذریعہ معاش کے لیے ایک جاگیر بطور گاؤں عنایت کی، مگر آپ نے اسے لینے سے انکار فرما دیا اور فرمایا، کثیرہ کے قریے روزگار و پرگین ادوار سپرد باشد کہ اون بئیں جزوے قریات مقید نشود، یعنی دنیا کے گاؤں اور پرگنے ایسے شخص کو دو جو ان قریات کے تھوڑے حصے میں بھی مقید نہ ہو، یعنی دولت دنیا کا حریص نہ ہو، لالچی نہ ہو۔ امیر تیمور لنگ سے حضرت مخدوم سمنانی کی کئی ملاقاتیں ہوتی ہیں، اس میں سے ایک دوست کا ذکر میں کر رہا ہوں یہاں پہ کہ حضور مخدوم سمنانی علیہ الرحمہ جب کشوشا میں سکونت اختیار کرنے کے بعد مقدس مقامات کی زیارت کے لیے ممالک ایران و عراق گئے تو وہاں آپ کی ملاقات بہت سے مشائخ اور سلاطین سے ہوئی۔ ان میں امیر تیمور لنگ سے بھی یاغستان کے مقام پر ملاقات ہوئی۔ ملاقات سے دونوں ایک دوسرے سے متاثر ہوئے۔ تاریخ میں امیر تیمور لنگ کو ایک ظالم، سفاک اور بے دین بادشاہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ایسا نہیں تھا۔ وہ ایک دیندار اور علماء و مشائخ سے عقیدت رکھنے والا بادشاہ تھا، خود مخدوم سمنانی سے عقیدت رکھتا تھا اور سمرقند میں قیام کے دوران اس نے اپنے ایک امیر جمشید بیگ کے ذریعہ آپ کی خدمت میں بہت سے مال و سامان بھجوائے تھے۔ جب سلطان ابراہیم امیر تیمور لنگ نے 1398 میں ہندوستان پر حملہ کیا اور سلطان محمود شاہ تغلق کو شکست دے کر دہلی پر اپنا تسلط قائم کیا تو اس فتح یابی میں حضور مخدوم سمنانی کی دعا شامل تھی۔ جیسا کہ لطائف اشرفی میں درج ہے کہ جس وقت امیر تیمور لنگ نے محمود شاہ تغلق پر فوج کشی کی تھی تو اس فوج کشی کا علم مخدوم سمنانی کو ہو گیا تھا، چنانچہ آپ نے سید نور العین اور خادم بابا حسین سے کہا، چلو دو فوجوں کے درمیان جنگ کا تماشا دکھاتے ہیں۔
اور پھر ان دونوں حضرات کو ایک ٹیلے پر لے گئے اور فرمایا دیکھو رب تعالیٰ نے ان دونوں فوجوں کو میرے ماتحت کر دیا ہے، چنانچہ جب آپ اپنا دایاں ہاتھ اوپر کرتے تو دائیں جانب کی فوج کو غلبہ ہوتا، اور جب بایاں ہاتھ اوپر کرتے تو بائیں جانے والی فوج کو غلبہ حاصل ہوتا۔ یہ سلسلہ دیر تک چلتا رہا، پھر آپ نے یہ عمل روک دیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کامیابی امیر تیمور کی قسمت میں لکھ دی ہے، چنانچہ امیر تیمور کو سلطان محمود شاہ تغلق پر فتح حاصل ہوئی۔ مخدوم صاحب کی دوبارہ امیر تیمور لنگ سے ملاقات جب ماورا النہر کے مقام پر ہوئی تو تیمور لنگ نے آپ سے بابا رتن کے بارے میں دریافت کیا کہ یہ کون ہیں اور کیا واقعی ان کی عمر بڑی لمبی ہے؟ تو مخدوم صاحب نے فرمایا مشائخ کا بابا رتن کی لمبی عمر اور ان کی ولایت پر اتفاق ہے، نیز بعض محدثین کی ان سے اسناد حدیث کا ذکر ملتا ہے۔ اس فقیر کو ان سے خرقہ خلافت حاصل ہوا ہے۔ اس کے پاس ایک تھیلا تھا جس میں مشائخ اور بزرگوں کی بہت سی نادر چیزیں تھیں، ان میں سے ایک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک شانہ تھا جسے اس فقیر نے دیکھا ہے۔ اس کے بعد امیر جمشید سے حضرت کی ملاقات ہوتی ہے۔ جب حضرت مخدوم سمنانی سیر و سیاحت کرتے ہوئے سمرقند پہنچے تو وہاں کے ایک ازبک، برمک، افشقان، لاچین اور کوچین قبیلے کے افراد کثیر تعداد میں آپ کے حلقہ ارادت میں آئے اور بے شمار مال و اسباب اور گھوڑے وغیرہ آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ امیر تیمور نے بھی اپنے امیر جمشید بیگ کی معرفت آپ کی خدمت میں بہت سے مال و سامان بھجوائے، مگر آپ نے ان تمام مال و اسباب کو فقیروں میں تقسیم کر دیا، جسے دیکھ کر امیر جمشید بہت متاثر ہوا اور دربار تیموری سے علیحدہ ہو کر مخدوم سمنانی کے دربار میں آ گیا۔ آپ کے دست مبارک پر بیعت ہوا، عرصے دراز تک آپ کے ہمراہ رہا، یہاں تک کہ کچوشا مقدسہ بھی آیا، آپ کی خدمت میں رہ کر تعلیم و تربیت پائی، سلوک کی منزلیں طے کیں اور خرقہ و خلافت پا کر اپنے وطن لوٹ گئے، جہاں انہوں نے رشد و ہدایت کے فرائض انجام دیے اور سلسلے چشتیہ اشرفیہ کو اس نے اس دیار میں پھیلایا۔ سلطان ہوشنگ شاہ مالوا، اس کا عہد سلطنت 1406 سے 1435 ہے۔ یہ مالوا سلطنت کا پہلا بادشاہ تھا، علم دوست، علماء و مشائخ سے عقیدت رکھنے والا اور رعایا پرور بادشاہ تھا۔ اگرچہ وہ ستاری سلسلے میں بیعت تھا، مگر مخدوم سمنانی سے بھی عقیدت و محبت رکھتا تھا۔ آپ سے اس کی عقیدت و محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے مانڈو، مالوا جو ابھی مدھیہ پردیش میں، ایک بڑا مدرسہ قائم کیا جس کا نام مخدوم صاحب کی نسبت کرتے ہوئے اشرفی محل رکھا۔ اس مدرسے میں اس وقت طلبہ کے لیے قیام و طعام کے ساتھ ساتھ وظیفے یعنی اسکالرشپ کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ اس مدرسے کی عمارت آج بھی کھنڈرات کی شکل میں موجود ہے، جو حکومت ہند کے ماتحت آثار قدیمہ میں آتی۔ ساتھ ہی امور سلطنت چلانے کے لیے اس بادشاہ کو حضور مخدوم سمنانی نے مشورے بھی دیے، چونکہ وہ بادشاہ سلطان ہوشنگ شاہ اس بات سے واقف تھا کہ آپ ملک ولایت کے بھی بادشاہ ہیں اور ریاست کے حکمراں بھی رہ چکے ہیں، چنانچہ حضور مخدوم سمنانی نے سلطان ہوشنگ شاہ کو مملکت چلانے کے لیے جو مشورے دیے وہ سلطنت کے استحکام، رعایا میں اطمینان اور ملک میں امن و امان بحال رکھنے کے لیے بہترین مشورے۔ امور سلطنت چلانے کے لیے جو مشورے دیے گئے ان میں سے چند یہ ہیں کہ بادشاہ کو چاہیے کہ وہ امور سلطنت چلانے میں علماء نامدار وزرائے ذی شعور سے مشورہ کرے، اس لیے کہ جو مہم ایک بڑی اور طاقتور فوج سر نہیں کر پاتی ہے وہ عقل مندوں کی تدبیر سے سر ہو جاتی ہے۔ دوسری، مجلس میں ہر شخص کے مشورے کو غور سے سننا چاہیے، مگر کسی کی رائے پر اپنی رضامندی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ تیسرا، وزارت اور وکالت کا عہدہ ہمیشہ علوم و فنون سے آراستہ و عقل و ہنر مندی سے پیراستہ اور تیز فہم و حاضر جواب لوگوں کو دینا چاہیے۔ اس کے بعد اس کے
بادشاہ کے جو روزمرہ کے معمولات ہوتے ہیں اس کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بادشاہ کو چاہیے کہ سورج نکلنے سے 3 گھنٹہ پہلے وہ بیدار ہو، ضروریات سے فارغ ہو کر نماز ادا کرے، اس کے بعد سورج طلوع ہونے تک ذکر و اذکار کرے، سب سے پہلے علماء سے ملاقات کرے اور ان سے شرعی قوانین سے متعلق قرآنی آیات و احادیث نبوی میں معلوم کرے، پھر نیک لوگوں سے ملاقات کرے، آخر میں سلطنت کے اراکین سے ملاقات و مشورہ کرے۔ اسی سلسلے میں مشورہ دیتے ہوئے آپ نے سلطان ہوشنگ شاہ کو یہ بھی اشارہ دیا کہ زوال سلطنت کے لیے جو چیزیں باعث زوال سلطنت ہے وہ یہ ہیں کہ ان میں سے 4 چیزیں زوال سلطنت کا باعث ہوا کرتی ہیں۔ نمبر 1، لہو و لعب اور لذائذ نفسانی میں مشغول ہونا، اپنے مقربین کے ساتھ بدسلوکی کرنا۔ نمبر 3، بوقت غصہ حد سے زیادہ سزا دینا۔ نمبر 4، رعایا پر ظلم و زیادتی روا رکھنا۔ تو یہاں پر میں نے مختصر چند امراء و سلاطین سے جو مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلقات رہے اور دونوں ایک دوسرے سے تاحیات ملتے جلتے رہے یا خط و کتابت کرتے رہے، اس کے بارے میں نے یہاں بیان کیا۔ لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ مخدوم سمنانی علیہ رحمہ سلسلے چشتیہ سے وابستہ تھے، اس سلسلے کے مشائخ کبار میں سے تھے اور امراء و سلاطین سے روابط بھی رکھتے تھے، جبکہ سلسلے چشتیہ کے مشائخ اور امراء و سلاطین سے ربط و ضبط رکھنے کو روا نہیں رکھتے تھے، یہاں تک کہ وہ اپنے خلفاء کو سیاست میں دلچسپی لینے، شاہی دربار میں ملازمتیں کرنے اور ان سے تحفہ و تحائف لینے سے منع کرتے تھے، اور یہ باتیں ان کی تعلیمات میں شامل تھیں۔ اس لیے سلسلے چشتیہ کے مشائخ و مریدین اس بات پر سختی سے عمل بھی کرتے تھے، جیسا کہ سلطان شمس الدین التتمش نے ایک بار حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکتی رحمۃ اللہ علیہ کو ذریعہ معاش کے لیے جاگیر میں ایک گاؤں پیش کیا، تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے لینے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ خواجگان نے اگر کسی بادشاہ سے کوئی جاگیر لی ہوتی تو ہم بھی لے لیتے، اور اگر آج ہم یہ جاگیر تم سے لے لیں گے تو کل قیامت میں اپنے خواجگان کو کیا منہ دکھائیں گے۔ فوائد السالکین۔ اسی طرح میں نے جو ذکر کیا کہ نواب سیف خان حاکم اودھ نے جب حضور مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک گاؤں جاگیر میں پیش کیا تو آپ نے بھی لینے سے انکار کر دیا تھا۔ دراصل چشتی صوفیہ کے یہاں یہ باتیں اس لیے ممنوع تھیں کہ شاہ اور شاہی دربار سے وابستگی آدمی کے نفس مطمئنہ کو کمزور کر دیتا ہے، اور آدمی آہستہ آہستہ نفس امارہ کی طرف راغب ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ وہ دنیاوی لذتوں اور نفسانی خواہشوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر خالق کائنات کی بجائے مخلوق کی بندگی کرنے لگتا ہے، جو راہ سلوک پر چلنے والوں کے لیے مہلک ہے۔ وقت اور حالات کے بدلنے سے اصول سیاست میں بدلاؤ ہوتا رہتا ہے، اور بدلے ہوئے حالات کا آدمی کے فکر و عمل پر اثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی کے اندر یکسوئی اور عبادت میں دل جمعی نہیں آ پاتی ہے۔ حضرت مخدوم سمنا نے امراء و سلاطین سے ربط و ضبط رکھنے کے سلسلے میں جو دلیلیں دی ہیں وہ قابل قبول بھی ہیں، اور اس نظریے سے امراء و سلاطین سے راہ و رسم رکھنے میں کوئی مذائقہ بھی نہیں۔ حضرت مخدوم سمنانی فرماتے ہیں کہ جو لوگ، بالخصوص علماء و مشائخ، ان کی طرف اشارہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فقراء کو امراء و سلاطین سے کیا سروکار، تو اس کے پیچھے یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ وہ لوگ خود کو ان سے بہتر سمجھتے ہیں، اور یہ بڑی جہالت اور خود فریبی کی بات ہے، اس لیے کہ خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنا یہ شیطان کا فعل ہے، جیسا کہ شیطان نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے یہی کہہ کر انکار کیا تھا کہ وہ اس سے بہتر ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں سورہ الاعراف آیت نمبر 12 میں ہے، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔
اس سلسلے میں حضرت شیخ سعدی بھی فرماتے ہیں کہ گنہگار اندیش ناک از خدا بسے بہتر از عابد خود نما، یعنی گنہگار بندہ، اللہ سے ڈرنے والا گنہگار بندہ اس عابد خود نما سے بہتر ہے۔ اس کے بعد حضرت مخدوم سمنانی بادشاہوں سے راہ و رسم رکھنے کے جو جواز کے میں منطقی استدلال لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی ان سے تعلقات اور ربط و ضبط رکھنے کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ بادشاہ یا تو عادل ہوگا یا فاسق و فاجر یا ظالم۔ اب اگر بادشاہ عادل و عابد ہے تو اس کا دیکھنا اور اس سے ملاقات کرنا باعث برکت ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ عادل بادشاہوں سے ملاقات کے وقت اللہ کی رحمتیں نازل ہوا کرتی ہیں۔ دوسری حدیث پاک بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے بندوں میں اللہ کے نزدیک عادل بادشاہ اور کامل رفیق کا مرتبہ بلند ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر بادشاہ فاسق و فاجر اور ظالم ہے تو پھر اللہ کے بندوں میں سے علماء و مشائخ کا اس کے پاس جانا اور ضروری ہے کہ وہ جا کر انہیں سمجھائیں کہ وہ ظلم و ستم سے باز آئیں، لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف اور بھلائی کریں تاکہ وہ سیدھے راستے پر آ جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ سبھی امراء و سلاطین کے بارے میں یہ خیال کر لینا کہ بے عقل و بے شعور ہیں اور وہ نصیحت نہیں قبول کریں گے، یہ بڑی بھول ہے۔ اگر کسی بادشاہ کے اندر تھوڑی سی بھی عقل ہوگی تو وہ ضرور نصیحت قبول کرے گا۔ چوتھی بات، بہت سے بادشاہ نیک دل اور رعایا پرور ہوتے ہیں، وہ سلطنت کے کاموں میں مصروف ہونے کے ساتھ ساتھ دینی فرائض بھی انجام دیتے ہیں اور شریعت کے مطابق امور سلطنت بھی چلاتے ہیں۔ پانچویں بات، البتہ کوئی درویش کسی بادشاہ کے در پر اپنے نفس کی خواہشات کی تکمیل اور جاہ و منصبت و مال و متاع کے لیے جاتا ہے تو یہ اس کا ناپسندیدہ عمل ہے اور پھر تو وہ صحیح معنی میں فقیر ہی نہیں ہے۔ لہذا کنکلوڈ کرتے ہوئے مخدوم سمنانی فرماتے ہیں کہ سارا معاملہ بھائی نیت کا ہے، انما الاعمال بالنیات، اس لیے علماء و مشائخ کو مسلمانوں کا خیر خواہ ہونا چاہیے۔ مخدوم سمنانی کے ان دلائل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ لوگوں کی بھلائی یا بادشاہ کی اصلاح کی غرض سے بادشاہ سے ملنا، ان سے رسم و رواج رکھنا جائز ہے، اور آپ اسی نیت سے سلاطین عہد سے روابط رکھتے تھے۔ اس نیت و مقصد سے سلسلے چشتیہ کے دوسرے مشائخ کے بھی سلاطین عہد سے تعلقات رہے ہیں، چنانچہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے سلطان شمس الدین التتمش سے تعلقات رہے، حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر اور شیخ علی چشت کے حضرت سلطان غیاث الدین سے تعلقات رہے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے سلطان فیروز شاہ سے تعلقات رہے، وغیرہ وغیرہ۔ معاملہ بس یہ ہے کہ معاملہ نیت کا ہے، یعنی جیسی نیت ویسی برکت۔ حاصل کلام، حضرت مخدوم سمنانی علیہ رحمہ ایک جید عالم اور صاحب کشف و کرامات بزرگ تھے۔ علمی مسائل میں علماء و فضلاء سے بڑی گہرائی سے گفتگو فرماتے تھے اور صوفیانہ اسرار و رموز کے بیان کرنے میں وہ عالمانہ انداز اختیار فرماتے تھے، جبکہ عام لوگوں سے گفتگو کرنے میں قریب الفہم مثالوں اور ان کی زبانوں میں گفتگو کرتے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ جس ملک اور جس علاقے میں تشریف لے جاتے ان کی زبان میں گفتگو فرماتے تھے۔ اب بتائیے کہ 15ویں صدی ہجری میں ایک آدمی اتنا بڑا ماہر لسانیات تھا۔ میرے خیال میں نے جو تاریخی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، شاید کوئی صوفی، شاید کوئی عالم، شاید کوئی فاضل ایسا اسکولر اور ماہر لسانیات اس صدی میں رہا ہو۔ حضور مخدوم سمنانی محی سلسلے چشتیہ اور بانی سلسلے اشرفیہ ہیں۔ آپ نے حضرت نظام الدین اولیاء کے بعد اس سلسلے کی ترویج و اشاعت میں جو تیزی تھم سی گئی تھی اسے آپ نے دوبارہ سے آگے بڑھایا، بر صغیر ہند و پاک کے علاوہ دنیا کے دوسرے ممالک و خطے میں مثلاً ترکی، استنبول، ایران و عراق میں اسے پھیلایا۔
यहाँ तक कि عالمی سطح پر اسے متعارف کرایا۔ گو کے سلسلے اشرفیہ سے وابستگان کی اکثریت بر صغیر ہند و پاک اور بنگلہ دیش میں پائی جاتی ہے، مگر دنیا کے بیشتر ممالک میں اس سلسلے کے وابستگان آج بھی موجود ہیں، اور آج اس سلسلے اشرفیہ کی ایک علیحدہ شناخت ہو چکی ہے، اور اسے ہند و پاک میں وہی اہمیت حاصل ہے جو ہندوستان میں فارسی زبان پر آج اردو زبان کو حاصل ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سلسلے کی تعلیمات اور مشن کو قدیم مشائخ کی روش پر آگے بڑھایا جائے، تاکہ ہم اس سلسلے کا مزید سے مزید فروغ ہو اور حضرت مخدوم سمنا کے مشن کو آگے بڑھایا جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔